حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت سے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی بہت فیض لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے، انہیں اپنے پاس بلاتے، گود میں اٹھاتے، سر پر ہاتھ پھیرتے، دعائیں دیتے، دینی، دنیاوی اور اخلاقی تربیت فرماتے، سواری پر ساتھ سوار فرماتے اور والدین کو بھی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اچھی تربیت کرنے اور ان کی آخرت سنوارنے کی تعلیمات دیتے۔ بچوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ اس مبارک فرمان سے لگائیے کہ مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیاں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بچوں پر مہربان تھے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت پانے کی تمنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت فرماتے اور گھٹی دیتے۔ جب مدینہ طیبہ میں حضرت بی بی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو مسلمانوں نے خوب خوشی منائی۔ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی، برکت کی دعا فرمائی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جوان ہو کر عظیم مجاہد و سپہ سالار بنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو میں اسے حضور کی بارگاہ میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور محبت سے اپنی گود میں لیا، پھر کھجور منگوائی، اپنے مبارک منہ میں چبا کر نرم کیا۔ جب خوب نرم ہو گئی تو میرے ننھے بھائی کے منہ میں رکھ دی، وہ اسے چوسنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، انصار کی کھجور سے محبت دیکھو۔ آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ جب موسم کا نیا پھل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگاتے، برکت کی دعا فرماتے، پھر وہاں موجود چھوٹے بچوں کو وہ پھل عطا فرما دیتے۔ بچوں کے ٹھنڈے برتن میں ہاتھ ڈالتے۔ فجر کی نماز کے بعد بچے اور بچیاں حضور کی خدمت میں پانی کے برتن لاتے، آپ ان میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تاکہ بچوں اور ان کے گھر والوں کو برکت حاصل ہو۔ سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی کی پرواہ کیے بغیر اپنے نرم و نازک مبارک ہاتھ پانی میں ڈبو دیتے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کرتے ہوئے منہ چوم رہے تھے۔ وہاں موجود ایک شخص نے حیران ہو کر کہا، میرے 10 بیٹے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے امام حسین کو پکڑنا چاہا تو وہ کھیل کے طور پر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر برابر مسکراتے رہے، بالآخر امام حسین کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ان کے سر پر رکھ کر ان کا بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بیٹی کی ولادت پر غصے سے لال پیلے ہو جاتے۔ بہت سو نے تو زندہ بچیوں کو دفن کر دیا۔ ایک شخص نے حضور کو اپنا زمانہ جاہلیت کا واقعہ سنایا کہ میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو میں اسے بلاتا تو وہ خوشی خوشی میرے پاس آتی۔ میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو میں نے باہر لے جانے کے لیے اسے بلایا تو وہ میرے ساتھ آ گئی۔ گھر سے دور ایک کنویں میں دھکا دے کر اسے گرا دیا۔ وہ مجھے ابا جان کہتی رہی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
یہی واقعہ ایک بار پھر سنا تو اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بچیوں کے قتل سے منع فرمایا بلکہ ان کی پرورش و تربیت پر جنت کی بشارت دی۔ جس پر بچیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی ان پر خرچ کیا، اچھی تعلیم و تربیت دی اور ان کے معاملے میں تمام دشواریوں پر صبر کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی دیوار بن جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں لڑکی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ اس کی توہین کرے اور نہ ہی بیٹوں کو اس پر ترجیح دے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زبانی ہی فرمایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔